یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کو دو بڑے امیزنگ پڑوسیوں کی کہانی سنائیں گے۔ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک پڑوسی تھے، بہت بڑا نام ہے، مگر ان کے برابر میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا، یہودی کا گھر تھا۔ یہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں اور برابر میں غیر مسلم کا گھر ہے۔ وہ غیر مسلم سفر پر گیا تو اس کے گھر لغت نہیں تھی، چراغ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ساری رات ان کا بچہ روتا رہتا تھا۔ یہ جو نیک بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ معلوم تو کرو کہ کیوں بچہ روتا ہے۔ تو برابر سے پتہ چلا کہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ ساری رات اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں بچہ گھبرا جاتا ہے۔ ان بزرگ نے کیا کیا کہ روزانہ رات ان کے گھر چراغ بھجوانا شروع کر دیا۔ ساری رات بچہ سکون سے سوتا۔ جب وہ یہودی سفر سے واپس آیا اور اس کے گھر والوں سے واقعہ سنا کہ ہمارے پڑوس میں جو مسلمانوں کے بزرگ رہتے ہیں وہ ہمیں روز چراغ بھجواتے رہے اور ہمارے بچے کو سکون پہنچاتے رہے، اس غیر مسلم کو یہ خیال آیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے برابر میں مسلمانوں کے اتنے بڑے بزرگ رہتے ہیں اور اتنے اچھے اخلاق ہیں، اور ہم ہیں کہ اسلام سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یہودی کے خاندان والے اس مسلمان کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور گویا اس طرح کہا کہ حضور، ہمارے گھر میں تو آپ کی طرف سے چراغ کی روشنی پہنچتی رہی، اب ہمارے دل میں جو کفر کا اندھیرا ہے اسے بھی دور کیجیے، کلمہ پڑھائیے اور ہمیں مسلمان کیجیے۔ ناظرین، آپ جاننا چاہیں گے وہ بزرگ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، اولیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اتنا شاندار سلوک کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا عظیم نام حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو روزانہ جانتے بوجھتے نالے کے ذریعے گندگی آپ کے گھر میں بھیجتا تھا، یوں سمجھیے کہ آپ کو اریٹیٹ کرنے کے لیے یا آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ آپ کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی پڑوسی سے رہا نہیں گیا کہ یہ کمال کی بات ہے، میں روز گندگی بھیجتا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لٹاتے نہیں، معاملہ کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو وہ کہتا ہے کہ حضور، میں روز آپ کے گھر میں گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے کہا کہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ہمیں پانی ڈالتا ہوں، گندگی تمہاری طرف سے جو آتی ہے اسے دھو دیتا ہوں۔ غصہ نہیں آتا؟ سوال کیا ہے۔ اس نے کہا غصہ بھی آتا ہے، مگر میں اسے پی لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اس غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے گویا اس طرح عرض کی کہ حضور، گھر کی گندگی جو میں نے آپ کے گھر بھیجی وہ تو آپ نے پانی ڈال کر دھو دی، اسے بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے جو سینے میں کفر کی گندگی ہے اسے دھوئیے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات ہمارے لیے کیا میسج لیے ہوئے ہیں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں، اور ہمارے بزرگان دین وہ ہیں کہ جو غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ تکلیف پہنچانے والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مگر کیا ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے مطمئن ہے؟ یاد رکھیے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے راضی ہو۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو، پڑوسی ہمارے بارے میں اچھا الفاظ ادا کریں؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک آخر میں سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا۔ 3 بار قسم فرمائی۔ عرض کی گئی، کون یا رسول اللہ؟ تو فرمایا، وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ ناظرین، یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی آپ صلاۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، سابق پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا شروع کیے۔ صحابہ کہتے ہیں، اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ نبی پاک شاید وراثت میں بھی پڑوسی کے حقوق بیان کر دیں گے۔
اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں یا تکلیف میں ہیں۔ اگر وہ تکلیف میں ہیں تو ان کو راضی کر لیجئے، کیونکہ پڑوسی راضی تو انشاءاللہ تعالی رب بھی راضی۔ اللہ پاک ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ حافظ۔